والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددی قبلہ دل مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم کستمن عینی اے خدا جو خدا بینو خدا کا مددی فقیر کا بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزاد حضور اشرف الاولیاء مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف صاحب قادری میاں مخدوم گرامی قدر شہزاد حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی میرے بھائی سید یاسین باقو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ضمیر احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرار بدون انوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکہ وجہ کل فقا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مطلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جس طریقے سے آواز سے میرے ساتھ مل کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمت بات کا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمت بات کا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا یہ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ اس وقت ہم سب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخدوم ان کے پیر و مرشد حضور سیدی
मखदूम अलाउद्दीन नबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में उनके उर्स सराफा कुर्स के मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का 25वां उर्स भी मना रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुहक्किकीन और दानिश्वरों से उनके खिताबात समाअत किए हैं और अब फजर का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और उसका मकसद क्या है? और उसका मकसद ये नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करने और जमा होकर के फिर मुंतशिर हो जाएं, बल्कि वो उसके एक मकसद के तहत किया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने बुजुर्गान दीन के आरास की जो बिना डाली है, उसका मकसद ये है कि ये बुजुर्गान दीन जिन राहों पर चलकर, जिन खुतूत को अपने लिए उन्होंने मिसाले राह बनाया, उस पर चलकर वो अल्लाह तक पहुंचे, उनकी जिंदगियों का तस्करा किया जाए और वो किस तरीके से कामयाब हुए, उन्होंने किस तरीके से इस्तिकामत फी दीन का मुजाहरा किया, उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के दीन पर अमल किया, उन्होंने किस तरीके से दीन की खिदमत की, ये सारी चीजों को बयान करने के लिए, ताकि हमें एहसास हो कि ये अल्लाह का दीन जो हम तक पहुंचा है वो सिर्फ चंद रसूमात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसमें किसी का खून जिगर है, इसमें किसी की शबाना रोज मेहनतें हैं। इसी पंडवा शरीफ की सरजमीन को आप देख लें, तकरीबन आज से कमोबेश 7 सदी पहले एक मर्द कलंदर आया होगा और आने के बाद आज जब इस इलाके का ये हाल है, यहाँ की सन्नाटी का ये हाल है, यहाँ की अनपढ़ और नाखानदगी का ये आलम है, तो आज से 7 सदी पहले इस इलाके का हाल क्या होगा। और अल्लाहु अकबर, एक अजनबी दयार से एक मर्द कलंदर आता है। जब आज ये जंगल है तो उस वक्त इसके जंगल होने का आलम क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों ने रातों दिन मेहनत करके अपने इलाके को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने खित्ते को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आए और अल्लाह के दीन की आबदारी की और कुफरिस्तान में उन्होंने इस्लाम का अलम लहराया। हमारी कितनी अजीम जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह वालों के नकूश पा को अपने लिए हिर्ज़े जान बनाए। आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, उस जिम्न में इंसान को क्या पैगाम दिया जा रहा है, उस पर कुछ बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दीवारों, इंसान कल का प्लान बनाता है, इंसान फ्यूचर का प्लान बनाता है, इंसान भविष्य का मंसूबा बनाता है। जिसकी जिंदगी में मुफक्किरीन कहते हैं कल का मंसूबा न हो, कल का प्लान न हो, वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एक ताजिर है अच्छा तो उसके पास कल का कोई प्लान होना चाहिए, एक तालिब इल्म है अच्छा उसके पास कल का प्लान होना चाहिए, एक मुफक्किर है अच्छा उसके पास कल का प्लान होना चाहिए। दुनिया की कौमें कई कई सदियों पहलों का प्लान तैयार करके अपनी जिंदगी को गुजार रही है। सिर्फ कौमें मुस्लिम है जिसके पास कल का कोई प्लान नहीं है। लेकिन याद रखें, लोग कल का प्लान तैयार करते हैं और करना भी चाहिए। आज एजुकेशन में मेरा ये हाल है, आने वाले कल में कैसा होना चाहिए। आज तिजारत और माल में मेरा ये हाल है, आने वाले कल में कैसा होना चाहिए। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कल का प्लान तैयार करने वालों, फ्यूचर का प्लान तैयार करने वालों, जिंदगी में कल कभी नहीं आता। जिंदगी में हमेशा कल आज बन करके आता है। लेकिन एक कल ऐसा है, एक कल ऐसा है जिसका आना बिल्कुल जरूरी है, जिसका आना यकीनी है। कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक कल ऐसा है जिसको सब देखेंगे, उसका किसी को इंकार नहीं है। और उस कल की हमने क्या तैयारी की है। हर कल की तैयारी करने वालों, हमने उस कल की क्या तैयारी की है जिस कल का हाल ये है, जिसके अंदर एक माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, एक बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, एक दोस्त अपने दोस्त का दुश्मन बन जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो कौन सा कल है? तो कुरान उस कल के बारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह
نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، براحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگینیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے ڈرنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں اڑا کر رسول اللہ کی سنت کو جگہوں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست نہیں بلکہ پکے دوست۔ اخیلا قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخیلا، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یقول الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موت مستیوں میں مست ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، غازی کیا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے، یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے، اللہ اکبر، آسمانی کتابوں کی عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ سن لو، فاروق اعظم جو اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ یاد رکھو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی امام پر کھڑا کیا، وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے
اقبال ہونا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں؟ صفا میں صدیق ساتھ ہے، حضر میں صدیق ساتھ ہے، جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس گاؤں میں بھی صدیق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے، اور آج بھی بازار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آنکھیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے؟ حضور محدث اعظم کے چوشی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت صدیق کا یہ حیثیت اور فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہے وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جائے۔ میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آج وہ سوچ رہے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگوں کا دامن پکڑا اور فلاں بزرگوں کا، سارے بزرگوں کے دامن پکڑ دی ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا جہاں پر سارے بزرگیاں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 4 بجے سلام پڑھ دوں گا، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائے، آپ سن رہی ہے، آپ کی بڑی نوازش ہے، لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اللہ اکبر، اگر بزرگوں کے عرص میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا، پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہیں کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا، حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا ایڈیل بنایا، یاد رکھنا ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں خوش نہیں ہیں، ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ کون سننے کو آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے کون جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے کون جمع نہیں ہو رہی ہے، اس وقت تک ہمارے گلے کے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ جتنی تعداد سننے کے لیے آئے ہو اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک انقلاب پر نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے، دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے، دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے، رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو، اللہ کے بندو اپنی زندگیاں بدل کر کے جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، توجہ کریں، حضور علاؤاللہ پنڈوی رحمت اللہ علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا، یہی ہے، نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا تھا۔ اب سرکار علاؤاللہ پنڈوی کے عرص میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی، اگر وہ نظر ڈال دیتے تو بدل جاتا۔
سکتے ہیں. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو، میرے آقا فرماتے تو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار دولت منڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا دو. حضور ناراض ہے تو وہ دولت منڈوی محبت نہیں کر سکتی. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا، میرا مسلک ہے. ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار کے بعد میں پھول ڈالو، پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے. اور یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا اقبال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاؤں. مولا کائنات سید السادات علی کے منتظر جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے. اللہ کے رسول خود فرماتے میں ہوں علی. سرکار فرماتے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو، ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح 2 ٹہنیوں کی طرح، وہ علی جو سید السادات، وہ علی جو حاکم الولایہ، وہ علی جو قاسم جنت و جہنم، وہ علی جو قاسم شیر و شربت، وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثنا اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فرمان سے ولی بنا ہے. اور سنت اسی لیے کہتے ہیں سلامی جس کے ساتھ ولی ہے، سلامی جس کے ساتھ ولی ہے، علی ہے. علی کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، اصل وجہ خدا. تو اس کی تشریح کرے اصل محقق اصل مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے عظیم محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل علی ہے. توجہ کریں، حضور کی نسل کی اصل علی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے، علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل علی ہے. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے، میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں ہے. اصل نسل صفا. اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا. یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا. علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے. لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے. صرف علی علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق اور فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پکڑنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پکڑنے کے قابل ہے. جس میں صدیق اور فاروق، لیکن وہ دل
اکبر کو ہی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں، مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے ہیں۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ہیں ویسے فضیلت کی الگ ترتیب۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں، مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے، اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا؟ توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے ہیں وہ سید سے پوچھا، جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں؟ ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل کا مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے، اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ۔ تو بات یہ کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ بیٹھ کے گر جائے گا۔ لیکن وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے ہوتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بھی لگتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر علی کے مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود بچوں کے سردار ہیں، جو خاتم الولایت ہے، جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی سب کی قسم جتنے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور وہ پیدا ہو سکتے، وہ علی کے مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی جو نکل پڑے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم کا جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان ہے کعب احبار میں؟ آپ اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، توجہ اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھی پھر آنا ہوگا۔ ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلی کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے۔ ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا۔ الحمدللہ حضور قادری میاں مدثر اللہ العالی کے ساتھ، حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسین باپو ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی، اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں، بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاؤ اللہ پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے، اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو. لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے وہ مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنا جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی. اشرف سمنا نے جس کے گھر کی جامع کشی کی ہو، اس کے گھر کی اہمیت کا اندازہ تو لگائے. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اشرف سمنا جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاؤ لکھمنڈوی کے مرتبے کا اندازہ کون لگا؟ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکھٹ کا، اس چوکھٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آیا. لوگ کوئی غور تو کرے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے. میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس میں کیا خیریت ہے؟ مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ ہوتی ایسی ہے جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر آئے ہیں. یہاں آپ کے بھی بدل کر نہ جاؤ، ہم سے بڑا محروم کام ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کام ہو سکتا ہے. اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو. تو صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے. بدبخت اور محروم نہ بنو. یہاں آ کر کے نیک تحقیق کیا کرو. ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. مجھے مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے، یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ. اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں مخدوم صاحب فرماتے کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا. رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفلی عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مقام ملا. کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے. تو عرض کر رہا تھا ذرا ایسی باتیں سنو جس سے اللہ کا خوف پہ ذکر مزید ہے. اب آپ کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن حدیث کو یاد کر لیں. فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ. تو کعب آباد کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے. جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے. لوگوں کے سینے سے خوف اٹھے گی. جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے. اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہنم جب دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث ہے. کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. اور اب سنو، دل کے کانوں سے سنو، سنیو. کعب احبار کہتے ہیں جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی. انبیاء کرام
کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین میں ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا آج ابراہیم کو اپنے لیے پناہ مانگتا ہے، آج ابراہیم کو پناہ دے دے، آج ابراہیم کو رام دے دے۔ آپ بتائیں تو صحیح، مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی، بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی۔ ابو الانبیاء، اللہ اکبر، نبیوں کے بابا، سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعبے احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی سے بس نہیں، کعبے احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین میں رکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو امان عطا کر دے۔ موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، وہ کلام کا کرنے کا شرف کیا۔ من جانب الطور الایمن وقربناه نجیا، موسیٰ تو ان کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے، تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے، تم سے سرگوشی کی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کسی پہ بس نہیں۔ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی، اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے، وہ جہنم کا حال دیکھ کر، وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر، وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کنواری بطول مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے، مولا میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو، بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے، ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی اتنا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف سے جہنم کو کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے۔ یہ قیامت کے دن کا حال ہے۔ اور پھر کعب احبار کا تاریخی جملہ اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھیں گے، جبکہ کسی نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی مبالغہ آپ نے بتایا کہ وہاں عمل کی حیثیت کیا ہوگی، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں امیر
جمعہ کی 2 رکعت بھی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنے خرافات کر کے جاتے، غسل بھی صحیح نہیں کرتے، وضو بھی نہیں سیکھتے، کمپیوٹر سیکھا، یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا، کبھی نماز بھی سیکھی، اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا سب چلتا ہے، کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ محبوب نے یہ کہا کیسے بھی پڑھو قبول ہوگی، محبوب نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو، اس کے لیے علم حاصل کرو، دین کی طرف آؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ٹائم میرا مکمل ہوا، بس آخری میں 3 جملے میرے سن لے، بات پوری کرتا ہوں۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت سمجھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں، برادری کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، خطے قبیلے کے نام پہ جھگڑا کرنے کا موقع نہیں، فرقہ واریت کی بات کرنے کا موقع نہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو چاہیے کہ سواد اعظم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہونے کی کوشش کریں، لیکن 3 باتوں پر مسلمان محنت کریں، سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ محنت کرو۔ پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں یہ 3 باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو 3 باتوں پہ محنت کرنے۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ سب سے پہلی بات دیندار بنو۔ دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں، وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا۔ وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے، یہ دینداری کی اہم پہچان۔ دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بننا، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ آج نے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں حقیقتیں ہیں، اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتا ہے کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، تنہا میرے نبی ہے، اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا۔ اسی لیے سنت کہتے ہیں خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے ہاتھوں میں اختیار پہ۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتری آمدنی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے۔ آپ کو بھی مالدار بننا ہے۔ امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے۔ یہ علم والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہوں بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے، بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے، تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دے گے کہ میں نے پیر کو 500 دیا۔ یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں۔ اب
موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو، وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو۔ اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو۔ اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤ، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے، فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا۔ اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ ہے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ۔ تو مالدار بنو، نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو، کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، خالد بن ولید کو ایسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤاللہ پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو، ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں، فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں، لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا، وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اسے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے؟ تاج محل اچھی عمارت ہے لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ شاہجہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ علاؤاللہ پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو۔ ایک چمکتے ہوئے چہرے، کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرط و گردوں میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے، کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھے اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے۔ تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں، اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ شادی کی فضول خرچے کم کرو، جلسوں کی فضول خرچے کم کرو، اللہ اکبر، اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو۔ آخری میں یہ بھی کہہ دوں، اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے سارے ثواب کے لیے تعلیم کے نام میں خرچ کر دو، اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے۔ اس لیے کہ میرے رب کو، میرے مخدوم کو، میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ حقیقت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے۔ اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے شملہ چھوڑا، لاہور چھوڑا، کسی نے ایران چھوڑا، کسی نے عراق چھوڑا، آگے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی سعادت آج ہو
ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے, ادارے قائم ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا ملنا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے, یونیورسٹیاں بناتے, بڑے بڑے ادارے بناتے. یاد رکھیے امتوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر روح کرے ادھر انقلاب پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی. میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں, پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. ان پڑھ کی تجارت کرنے میں, پڑھے لکھے کی تجارت کرنے میں فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے مہاریرا کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ میں پیش کیا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.